ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینہ کے اندر 1400 سال پہلے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ ظلمت کے اندھیرے ختم ہوئے، نور ہدایت کے چراغ روشن ہوئے۔ ربیع کا معنی ہی بہار ہے۔ حضور آئے تو بہار آئی۔ آپ کے آنے سے پہلے کوئی بہار کا تصور بھی نہیں تھا، جہالت ہی جہالت تھی۔ علماء نے لکھا ہے نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا سلسلہ نسب 4 پشتوں تک یاد کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ کاش یہ ہوتا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حالات، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے حالات، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے حالات، آپ کے پردادا حضرت ہاشم کے حالات، پھر آپ کے حضرت ہاشم کے جو والد ہیں عبد مناف ان کے حالات، کم از کم ان کے حالات تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کی زندگی کے پہلو کیسے تھے۔ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم بن عبد مناف، پھر آگے بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن فاہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس، یہ پھر پیچھے چلتے چلتے پھر بعض میں پھر جو اس میں اندر اختلاف بھی آتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد ماجد حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ تک میرا جو سلسلہ ہے، جتنی پشتوں سے میرا سلسلہ چل کر آیا ہے، چاہے والد کی طرف سے چاہے والدہ کی طرف، فرمایا اس پورے سلسلے کو اللہ نے اتنا پاکیزہ رکھا، اتنا صاف رکھا، اتنا ستھرا رکھا کہ فرمایا کوئی گنہگار عورت تو چھوڑو، اس کے اندر کوئی ناشکری عورت بھی نہیں آئی۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ملنے کے لیے گئے۔ حضرت اسماعیل کو آباد کیا کہاں؟ مکہ میں۔ آپ ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ آپ کی بیوی سے پوچھا میرے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو کیسے پایا، تو اس نے شکایتیں شروع کر دی، گھر کا خیال نہیں رکھتے، فلاں نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اسماعیل آئے تو اسے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے، گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل آئے آپ کی بیوی نے سارے حالات بتائے، فرمایا جاتے ہوئے ایک بات کہہ گئے تھے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرنا، فرمایا وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ اب کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ اس عورت کی زبان پر کیا تھی؟ ناشکری تھی۔ پھر دوسرا نکاح کیا، پھر حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے، فرمایا کیسا ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ میں اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتی۔ پھر فرمایا بیٹا آئے تو اس کو کہہ دینا یہ گھر کی چوکھٹ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یعنی اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب دیکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر آپ کے والدین تک سارے سلسلوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، طیب رکھا، طاہر رکھا، پاکیزہ رکھا۔ پھر آمنہ کے لال کی شان کیا ہوگی، آپ کا مقام کیا ہوگا، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا، آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل کوئی بیان کرنا بھی چاہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خود فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ساری دنیا میں سے جس کو اللہ نے شرف نصیب فرمایا انسانیت کو، میرا انتخاب اللہ نے انسانیت میں سے کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسانیت میں سے سب سے افضل طبقہ انبیاء میں سے میرا انتخاب کیا۔ پھر فرمایا انبیاء میں سے بھی جو سب سے افضل تھے حضرت ابراہیم کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت ابراہیم میں سے بھی فرمایا حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت اسماعیل میں سے کئی قبیلے اور خاندان بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ پھر فرمایا بنو کنانہ میں سے کئی قبیلوں میں سے قریش کا انتخاب کیا۔ پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ پھر فرمایا روح زمین میں سے
عرب اور عجم تھا، فرمایا اجمی کا معنی ہے گونگا اور عرب کا معنی ہے بولنے والا، فرمایا میرے لیے فرمایا عرب کو انتخاب کیا، پھر عرب میں سے بھی ایک مسجد اقصی بیت المقدس کی مبارک زمین ہے، دوسری مکہ کی دھرتی ہے، فرمایا ان دونوں میں سے جو افضل تھا مکہ کی دھرتی کو میرے لیے انتخاب کیا، مکہ کے محلوں میں سے بھی اس محلے کا انتخاب کیا جو بیت اللہ کے قریب تھا۔ پوری روایت ہے سب سے افضل خطہ، سب سے افضل جگہ، سب سے افضل خاندان، تو اس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے روایت ہے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے روح محمد اور نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بنایا، آپ کی نبوت کا نور سب سے پہلے بنایا گیا، اور یہ نور ہر ایک کی پیشانی پر چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ کم از کم یہ 4 حضور کے سلسلہ نسب 4 سلسلوں تک ہمیں حالات پتہ ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں بنو ہاشم آپ کی پیشانی پر، یہ جو حضور کے سلسلے کے اندر آتے ہیں یہاں پیشانی پر یوں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں جب آپ یوں بیٹھتے تھے فرمایا چاند کی روشنی بھی اس نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور کئی عورتیں انہوں نے نکاح کے پیغام بھیجے، اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ روم کے بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ نے فرمایا میں اپنے بڑوں کے فیصلے کے علاوہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی طرف یہ نور منتقل ہوا، پھر حضور کے والد کی طرف منتقل ہوا، آپ کی پیشانی پر یہ نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک عورت نے آپ کو 18 سال کی عمر ہے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے انکار کیا، جب آپ کی شادی ہو گئی اس کے بعد پھر اس عورت نے حضور کے والد کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں کوئی فاحشہ اور نعوذ باللہ بدکار عورت نہیں ہوں، میں تورات، زبور، انجیل تینوں کتابوں کی حافظہ اور عالمہ ہوں۔ آپ کی پیشانی پر جو اس کتابوں کے اندر نبوت کے نور کا جو تذکرہ تھا آخر الزمان پیغمبر کا، میں اسے محسوس کرتی تھی، میں چاہتی تھی یہ میرے بطن کے اندر منتقل ہو جائے۔ اب وہ نور آپ کی پیشانی پر نہیں ہے، لگتا ہے آپ کا نکاح ہو گیا، فرمایا ہاں میرا نکاح ہو گیا۔ وہ نور نبوت رب کائنات نے حضور کی والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ ماجدہ کے بطن مبارک کے اندر منتقل کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد کا انتقال، آپ کے والد میرے محترم سفر پر گئے، تجارت کے سفر پر، واپس پر مدینہ منورہ کے پاس مدینہ منورہ میں قیام کیا، پھر وہاں پر انتقال ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے عجیب حالات، عجیب کیفیات، آپ کی والدہ بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور مکے کا دستور تھا بیوہ عورت خوشبو استعمال نہیں کرتی۔ مکے کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو حضور علیہ السلام کی والدہ جو اس وقت بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہیں، حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ خوشبو استعمال کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، آپ گھر میں آئے، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اپنی بہو کو اور بیٹی کو سمجھاؤ ان دنوں میں خوشبو استعمال نہ کرے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن بات کر نہیں سکتی۔ آپ نے خود حضور کی والدہ کو بلایا، پاس بٹھایا، بات شروع کی۔ حضور علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آگے سے انہوں نے کہنے لگی ابا جان آپ مجھے یہ کہتے ہیں میں خوشبو استعمال کرتی ہوں، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں ہے میری کیفیات بدل گئی، میں عجیب عجیب حالات دیکھ رہی ہوں، عجیب عجیب منظر دیکھ رہی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جب سے مہمان پیٹ میں آیا ہے، اور وہ دن اور یہ دن ہے روزانہ رات کو پاکیزہ عورتیں خواب کے اندر آ رہی، مائی مریم کی زیارت ہو رہی ہے، حضرت آسیہ کی زیارت ہو رہی ہے، حضرت حوا کی زیارت ہو رہی ہے، انبیاء سلامی دینے کے لیے آ رہے ہیں، انبیاء کی زیارت ہو رہی ہے۔ مدینہ سے شادی ہو کر مکہ مکرمہ آئی ہوں، میں نے زندگی کے 1 سال گزارے، شب و روز گزارے، میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں اور یوں راستوں پر چلتی تھی۔ جب سے یہ مہمان آیا، اس مہمان کے آنے سے پہلے میں زمین پر چلتی، میرے پاؤں کے نیچے پتھر آتا، پتھر ہی رہتا، میرے پاؤں زمین پر چلتے۔ جب سے یہ مہمان آیا میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، قدم زمین پر رکھتی ہوں، رب زمین کو بھی موم کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خوشبو استعمال کرتی ہو،
میں پانی بھرنے جاتی تھی اور ڈھول ڈالتی تھی، پھر رسی کو کھینچ کے پھر پانی نکالتی تھی۔ کہتی اب میں کنویں کی منڈیر پہ جاتی ہوں، جب کنویں کے پاس جاتی ہوں کیا دیکھتی ہوں، مجھے ڈھول ڈالنا نہیں پڑتا، پانی خود کنویں کی منڈیر پر آ جاتا ہے۔ عورتیں مجھے پکڑ کے کھڑا کرتی ہیں، آمنہ جب تک تو کھڑی رہتی ہے پانی اوپر رہتا ہے، جب تو چلی جاتی ہے پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ فرمایا آپ مجھے کہتے ہیں میں خوشبو استعمال کرتی ہوں، میری حالت یہ ہے میں جس جگہ تھوکتی ہوں اس جگہ کو رب خوشبودار کر دیتا ہے۔ کیا شان ہے حضور کی، پانیوں نے حضور کا ادب کیا، درختوں نے حضور کا ادب کیا۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، جس رات کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم صبح سحری کے وقت میں جس وقت روشنی پھوٹنے لگتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی والدہ کہتے ہیں حضور دنیا میں تشریف لائے اور یوں میرا کمرہ روشن ہو گیا۔ عبد المطلب بیت اللہ کے اندر ہیں، کہتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر عبادت کر رہا تھا، بتوں سے آواز آئی ہے ہمارا زمانہ چلا گیا، در یتیم کا زمانہ آ گیا۔ اب ہمارا زمانہ گیا، روئے زمین پر پھیلے ہوئے سارے بت زمین پر گر گئے اور بتوں سے آواز آئی اب ہمارا زمانہ گیا، آمنہ کے لال کا زمانہ آ گیا۔ کسرا کے مال کے 14 کنکر گر گئے، دریائے سادہ خشک ہو گیا، فارس کا آتش کدہ 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ اور میرے محترم دوستو سارے عالم کے اندر تغیرات آگے، بار و بر کے اندر تغیرات آگے، کیونکہ آمنہ کے لال آگے۔ آپ تشریف لائے اور حضرت آمنہ کہتی ہے اچانک دیکھتی ہوں میری گود میں حضور نہیں ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرے بیٹے کدھر گئے؟ فرمایا میں نے کیا دیکھا، ایک بادل ہے، اس بادل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اندر لیا ہوا ہے اور بادل سے آواز آ رہی ہے طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہ، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کی سیر کرواؤ۔ کیوں؟ لیعرف نعمتہ و صفاتہ، تاکہ ساری کائنات چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ جاندار ہیں، چاہے وہ بے جان ہیں، اس بچے کی ذات کو، صفات کو، کردار کو، حسن کو، جمال کو، دھرتی کا ذرہ ذرہ اس بچے کی عظمتوں رفتوں کو پہچان لے۔ پھر آواز آتی ہے او تو خلق الآدم، اس بچے کو آدم علیہ السلام کی اخلاق دے دو، ومعرفت نوح علیہ السلام کی معرفت، وشجاعت نوح علیہ السلام کی شجاعت، وحلتہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، وقلبہ ایوب علیہ السلام کا دل، ولسانہ داؤد علیہ السلام کی زبان، وحسن یوسف علیہ السلام کا حسن، وجہاد یوش علیہ السلام کا جہاد۔ اس بچے کو 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات، حسن اور جمال کو جمع کر کے اس کے اندر غوطہ دے کر امام الانبیاء بنا کر بھیج دو۔ کہتے ہیں پھر میرا بیٹا میری گود میں آیا، پھر میں نے دیکھا حضور نے سجدہ کیا، ابھی پیدا ہونے والا بچہ بھی سجدہ کر سکتا ہے، آپ کا سر سجدے میں، اور آپ نے یہ اعلان کر لیا یہ گردن جھکے گی صرف رب کائنات کے سامنے جھکے گی۔ آگے چل کے حضور کی رضاعت کا زمانہ آتا ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ عرب اپنے بچوں کو مضافات عرب کے دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ عربی فصیحانہ فصاحت کے ساتھ عربی سیکھی جائے، ماحول اچھا، فضا اچھی، نشو و نما اچھی، عورتیں آ جاتی، دائیاں آ جاتی، بچوں کو لے جاتی۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے قبیلہ بنو سعد اور بہت سارے قبائل سے 300 دائیاں مکہ کے اندر آئیں۔ حضرت سعدیہ حلیمہ گھر میں بھی فاقہ، سواری بھی کمزور، خود بھی غریب، اور سب سے آخر میں مکہ میں پہنچنے والی پہلی دائیاں آئیں اور ساری حضور کے گھر کے پاس گئیں۔ حضور علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی، آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا، دائیوں نے پوچھا بچہ ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا ہاں ہے۔ پھر اگلا سوال کیا والد زندہ ہے یا فوت ہو گیا؟ فرمایا بچہ ہے، یتیم ہے۔ ساری دائیاں یہ جواب دے کر گئیں جب یتیم ہے تو پھر اس گھر سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، یتیم سمجھ کے چھوڑا۔ کہتے ہیں جس وقت سعدیہ حلیمہ آ رہی تھی تو ان عورتوں نے کہا ایک یتیم ہے۔ کہتے سعدیہ حلیمہ کسی کے گھر میں نہیں گئی، سیدھا حضور کے گھر کے پاس آئیں، آ کر دستک دی۔ آپ نے پوچھا بیٹا ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا ہاں ہے، یتیم ہے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ نے کہا میں نے یتیمی کا پوچھا تھا، میں نے یہ سوال کیا تھا
کہتی ہیں پہلے بھی میرا دل توڑ کر گئی تھی، میں نے کہا میں خود ہی تجھے بتا دوں، کہتی ہیں اس سے پہلے جتنی دائیاں آئیں اللہ نے کسی کو یہ اعزاز نہیں دیا کہ حضور کے گھر کے اندر قدم رکھتی، ساری دروازے سے باہر گئیں، کسی کا آج نام نہیں پتا، کسی کا آج نہیں پتا کون تھی، کیا نام تھا۔ حضرت سعدیہ علیمہ اندر گئیں اور آپ نے فرمایا بہن میں اسی یتیم کو لینے کے لیے آئی ہوں، اور پھر عرض کیا مجھے وہ بچہ تو دکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں آرام فرما رہے تھے، حضور کی والدہ گئیں، رضائی والدہ سعدیہ علیمہ ساتھ ہیں، حضور کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا، حضرت سعدیہ علیمہ کہتی ہیں دروازہ کھلنا تھا، اس کمرے سے ایسی خوشبو آئی جیسے جنت کے 8 دروازے کھل گئے، اس کمرے سے خوشبو آ رہی ہے، حضور سفید کپڑے میں آرام فرمانے، میں اندر گئی ہوں، میں نے یوں ہاتھ پھیرا، حضور نے نگاہوں کو کھولا، کہتے حضور کی نگاہیں آمنہ حضرت سعدیہ کہتی ہے میری نگاہوں کے ساتھ ٹکرائی، میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے ساتھ جب سینے سے لگایا، کہتے خدا کی قسم میری چھاتیوں میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، آمنہ کا لال میرے سینے کے ساتھ لگا، مجھے اپنے وجود کے اندر سمندروں کی موجوں کی طرح جوش محسوس ہوا، حضور کا لگنا تھا کہ چھاتیوں میں دودھ آ گیا۔ حضرت سعدیہ علیمہ حضور کی والدہ، اوپر پہ حضور کے دادا عبد المطلب بھی آ گئے، حضرت علیمہ حضور کے چہرے کو دیکھتی ہیں، دیکھنے کے بعد کہتی ہیں بہن بڑے بچے لے کر گئی، آج تک میں نے ایسا ہنسی نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کو دیکھو، ان کے رخساروں کو دیکھو، کیسا اللہ نے بنایا ہوگا۔ پھر حضور کی والدہ جواب دیتی ہے بہن تو دیہات کی رہنے والی ہے، تو دیہات کی رہ کر کہتی ہے میں نے ایسا ہنسی نہیں دیکھا، میں نے شہروں میں ایسا ہنسی نہیں دیکھا۔ حضور کے دادا ان کی باتوں کو سن رہے تھے، آپ نے فرمایا ارے تم تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی ہو، میں تو تاجر ہوں اور مکے کا سردار ہوں، تجارتی قافلہ لے کر کبھی شام کبھی ارض الانبیاء فلسطین جا رہا ہوں، جو حسن کی سرزمین ہے، میں نے ایسا ہنسی عرب کی دھرتی پر نہیں دیکھا۔ علماء نے لکھا ہے، محب دنیا نے اس بات کو لکھا ہے، انہوں نے کہا غیب سے آواز آئی، بعض نے کہا حضرت جبرائیل ان کی باتوں کو سن کر جواب دیتے ہیں، آپ کہتی ہو میں نے دیہات میں نہیں دیکھا، والدہ آپ کہتی ہیں میں نے شہروں میں نہیں دیکھا، اور حضور کے دادا کہتے ہیں میں نے عرب کی دھرتی پر نہیں دیکھا، اور سنو میں نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل بول رہا ہوں، سنو میں وہ فرشتہ ہوں جس نے 1.25 لاکھ نبیوں کے حسن کو دیکھا۔ فرمایا سنو میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کا حسن و جمال کا دیدار کیا ہے، رب نے جو حسن آمنہ کے لال کو دیا ہے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ وہاں والا دنیا کہتے ہیں غیب سے آواز آئی، اے جبرائیل تو کہتا ہے میں نے ایسا حسن انبیاء میں نہیں دیکھا، میں اللہ کہتا ہوں جس سانچے سے میں نے آمنہ کے لال کا حسن بنایا قیامت تک وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ اسی لیے تو آپ ذرا دیکھیں نا کہ عزیز مصر کی بیوی، اس نے سارے سربراہان کی بیویوں کے ہاتھ میں چھری دی اور ہاتھ میں سیب دیا، یہ ہاتھ میں چھری اور یہ سیب ہے، اور کہا کہ اس کو کاٹو۔ حضرت یوسف کو کہا سامنے سے گزرو، حضرت یوسف صرف گزرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، یہ دروازہ ہے سامنے اور یوں کوئی گزرے کتنے لمحے لگتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ حضرت یوسف گزرے، حسن اللہ نے ایسا عطا کیا تھا، ان عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کی جھلک دیکھی اور اس سیب کو کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے انگلیاں کاٹی، میرے مصطفیٰ کو دیکھتی گردنیں کٹا دیتی۔ اللہ نے ایسا حسی بنایا تھا، ایسا مہتاب بنایا تھا، جہاں جہاں حضور آئے وہاں وہاں اجالا آیا۔ آج حضور کی امت اندھیروں کے اندر ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے حضور کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اجالا آئے گا، آج بھی روشنی آئے گی، آج بھی زندگیاں بنیں گی، آج بھی گھر بدلیں گے، آج بھی کاروبار بدلیں گے، صرف دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی دیر۔ ہم نے حضور کے دامن کو چھوڑا ہوا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے، ایسے حسین پیغمبر اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، مجھے بتاؤ، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، جو گندگی کے ڈھیر پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں زندگی گزار رہے ہیں، مجھ سے پوچھو اپنے گریبان میں ہم جھانکیں کہ جس وقت
حوض کوثر میں حضرت حسین کا کٹا ہوا سر لایا جائے گا، آل بیت کو لایا جائے گا، حضرت حمزہ کے لاشوں کو لایا جائے گا، صحابہ کی قربانیوں کو لایا جائے گا، ہم کس منہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کریں گے؟ ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم حضور کا سامنا کر سکیں؟ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اتنی بات ہے، اتنا سہارا ہے، ہم حضور سے 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ہم نے حضور کو دیکھا، جبرائیل کو وحی لاتے ہوئے دیکھا، اللہ کی مدد و نصرت کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اللہ، ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو وحی لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تیری مدد اور نصرتوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ، ہم نے آنکھ کھولی گناہوں کے ماحول کو دیکھا، گندگی کی وہ دیکھا، دلدل کو دیکھا۔ اے اللہ، تیرے نبی کی امتی ہیں، اللہ دعا کرتے ہیں اس گندگی کو چھوڑ کے تیری طرف آتے ہیں، خدا کی قسم اس دلدل سے نکال لیا، امید ہے حوض کوثر میں آمنہ کا لال بھی ہمیں سینے سے لگائے گی۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔